بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنو محمد سے عمر بن سعد کہنے لگا کہ تم میری طرف آؤ، تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ تو آن محمد کہنے لگے، اے ملعون، ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کفن ہمارے سروں پر ہے اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، اور ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمینے، باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا تو ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ پھر آن محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ آن دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے، اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جدھر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں اور کسی کا بازو نہیں، کسی کا لاش تڑپ رہی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور بھانجے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ دودھ زینب رضی اللہ عنہا کا تھا، خون علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ عمر بن سعد نے آن محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں، لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک ختم نہیں کر سکے۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تیغ کرتے ہوئے عمر بن سعد کے سر پر پہنچ گئے، اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بچھاڑ نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین رضی اللہ عنہ، اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے آن محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا، تیرے بچے قربان ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں تر بتر تھی، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑ کر گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ جن کو میں اپنی آغوش میں لے کر قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور جن کو اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئی ہے، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار دو عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا، اور میں نے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما کہ میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانے مصطفیٰ کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سجدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زاروں زار رونے لگی۔
اور کہا کہ اے میرے بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے، میری آنکھوں کا نور تھے۔ اونو محمد، خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو، حق کے لیے شہادت پا گئے ہو، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے نیک، بہادر اور جاننثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آج میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہاں میں سرخرو کر دیا ہے۔ مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانے پاک کے روضہ اطہر کی جالی چومنے والوں، اور باغ مدینہ کی پرکیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور کفن کوفہ کے ریگستانوں کے حوالے کر رہی ہوں، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر رہی ہوں۔ کہنے لگی، اٹھو میرے بچوں، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندو، اپنی ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو، میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نہ غسل تھا اور نہ کفن، نہ کوئی چارپائی تھی اور نہ کوئی ساتھ جانے والا۔ ان کو عباس رضی اللہ عنہ نے اور محمد کو نواسہ محمد نے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے۔ خیموں میں ایک کہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئی۔ سجدہ نے عرض کی، یا حسین رضی اللہ عنہ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلود کپڑے اٹھائے اور لاشوں سے لپٹ گئی، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملے اور ایک پرسوز آہ بھری اور کہا، میرے اونو محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو ویران کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی، کہاں جاؤں، اور تمہارا نام لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ تمام بیبیاں رو رہی تھی اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام علی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بہن، جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے لال علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آن بچا گئے، نانے کی شان بنا گئے اور تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے، اور اس بہادری سے لڑے ہیں کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی اش اش کر رہے ہیں۔ چھوڑو اور بچوں کو رخصت کرو، وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دامن پھیلائے کھڑی ہیں۔ سجدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ اونو محمد، جاؤ، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کو، باپ شیر خدا کو، ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف منہ موڑا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، کر کے منہ پھر عمرو سعد ولے، کر کے منہ پھر عمرو سعد ولے، بی بی زینب نے آخ سنایا، پھل توڑ کے نبی دے باغ وچوں تیرے ہاتھ کی ظالمہ آیا۔ اور پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کس نو لے کے اپنی گود اندر، کس نو لے کے اپنی گود اندر، زلفاں اوندیاں میں سوار سانگی، روندی رواں گی ہن میں عمر ساری، کس نو اون محمد پکار سانگی۔